جو پڑھ رہا تھا تو اس کا پڑھنا بھی آ جاتا. سمعنا کتابا، اور وہ کتاب بڑی عجیب تھی، اور اس کتاب کے سننے کے اندر بھی ہمیں جو لطف آ رہا تھا وہ بھی بڑا عجب، بڑا مزے والی بات تھی. لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ نزیلا، یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی تورات کے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جن جو تھے وہ یہودیت سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے مصدقاً، وہ کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی، زبور کی بھی، صحیفوں کی بھی. اتنی سچی خود کتاب ہے کہ ان کو بھی کہتی ہے تو ان کو بھی سچا مانو، ان نبیوں کو بھی سچا مانو. یادی الی الحق، جو بندہ بھی قرآن کے قریب آتا جائے گا، اور ہم تو دیکھ کے آئے ہیں، ہم قرآن کے قریب گئے تو یادی الی الحق، قرآن نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا، یہ اللہ تک پہنچنے کا. آگے فرمایا وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اتنا سیدھا راستہ ہے، پکی سڑک ہے، یوں سمجھو کوئی اس کے اندر جنگ بھی نہیں ہے، اتنی پکی ہے جس کو انگلش والے کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ. ایسے بولتے ہیں، کوئی غلطی ہو تو بتا دینا. جی بہت زیادہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، تو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو. او جنو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو. وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ. ایمان لے آنے کے اوپر آپ کو پہلا جو انعام ملے گا، یغفر لکم، تمہاری بخشش ہو جائے گی. من ذنوبکم، یہ تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ، تمہارے کتنے بھی ذنب ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر آپ کو ایسا ہوگا کہ عذاب جہنم سے بھی بچا لیا جائے گا. اب نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون آیا، کون گیا، کیا ہوا. بولو نا عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ عالم الغیب صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے. نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے قرآن بھی سنتے ہیں اور کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کچھ نہ کچھ تو آواز کی ہوگی. تو جی سب کا باتیں میرے رب کریم نے فرمایا، ہاں کہ اللہ کے بعد قل، آپ اعلان کریں، سورج کی طرف آ جاؤ. قل اوحی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا. جبرائیل امین آیا، سورج لے کے آیا اور آ کے کہا کہ الیہ انہ استمع نفر من الجن، کہ کچھ جنوں کی نفری آئی، انہوں نے قرآن سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب قرآن، یعنی عجیب کا مطلب ہے شان کے اعتبار سے. عجباً، عجباً، التنوین للتعظیم، جتنی عظمت قرآن کی بیان کی جائے وہ کم ہی کم ہے. یہ تو ایسا قرآن ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے تو پہلے جیسا کیسا تھا، پہلے ابو بکر تھا تو آیا قرآن سنا تو ہدی للمتقین صدیق بن گیا. یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ پہلے جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے تو وہ 22 لاکھ مرتبین کا امیر المؤمنین، یعنی پہلے عمر تھا، پھر عمر فاروق اعظم بن گیا. وہ جس کو پہلے عثمان تھا، وہ جس وقت یہاں کے قرآن سنا تو وہ ذوالنورین بن گیا. وہ پتلی ٹانگوں والا حضرت علی، وہ جس وقت یہاں آیا تو اسد اللہ غالب بن گیا. ہدی للمتقین، ہدی للناس. جی یہ اللہ کریم نے قرآن
हादी बनाया, यादी इला रुश्द। ये जिन्हों की तबलीग है, कुरान सुना एक मरतबा है, कितने मरतबा? हम तो हर हफ्ते जब सुनते हैं हमें फिर भी पता नहीं है, फिर भी हमारी कुर्बानियां उसी तरह होती हैं, फिर भी मनाते उसी तरह है, मुशरिक के जनाजे में फिर भी उसी तरह जाके खड़े हैं, सब मामला उसी तरह करते हैं। फिर उन्होंने एक मरतबा कुरान सुना और अब उनकी बात सुनो, कहते क्या है? यादी इला रुश्दी फआमन्ना बिही। ये कुरान वो है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। फआमन्ना बिही, हमारे कौम वालों आप मानो या ना मानो, कुरान सुनते ही जो पर ईमान ले आए। क्या ले आए? ईमान ले आए। अब ईमान ले आने के बाद इस चीज के ऊपर ईमान लाया, वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। आज तक जो शिर्क की बातें हम किया करते थे, उन सब से हम तौबा करके और शिर्क से बरात का ऐलान करते हैं। क्यों कि वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना वत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, हमारे रब की शान बहुत बुलंद आला ऊंची है, जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। मत्तखज़ साहिबता, किस चीज से उसकी शान ऊंची है? बीवी बनाने से। कोई उसने अपनी बीवी नहीं बनाई, वला वलदा, ना कोई लड़का बनाया, ना कोई औलाद बनाई। इसके ऊपर लंबी छोटी बात हो सकती थी, लेकिन बस इतना काफी है। और आप भी मेरे ख्याल में नमाज में भी आप पढ़ते हो, शायद सना में भी ये लफ्ज आया है,